چھوٹی چھوٹی جو لڑائیاں ہیں جن کا مطلب کوئی جواز بھی نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی کوئی بات سے بات نکلی اور لڑائی شروع ہو گئی، اس کا کیا حل ہے؟ غیر ضروری طور کے اوپر علیحدہ نہیں ہونا چاہیے اور غیر ضروری طور کے اوپر ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ اس چیز کو یہ ایک راز ہے جسے ہماری سوسائٹی کے اندر کم سمجھا جاتا ہے کہ جو بروکن فیملی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہے ڈیمیج ہے۔ اصل بروکن فیملی سے زیادہ خطرناک فیملی ہوتی ہے جس کے اندر ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، ایک ہی روم میں ایک ہی بیڈ کے اوپر ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹیگ لائن ہے زندگی میں روشنی بنو اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا۔ آج اسی طرز پہ ہم نے ایک مہمان کو دعوت دی ہے۔ ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ پچھلے 12-13 سالوں سے ٹریننگ اور کاؤنسلنگ کی فیلڈ سے منسلک ہیں، اور خاص طور پہ جو ان کا مین ٹاپک ہے جس پہ یہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور ان کا ایکسپرٹ ایریا ہے وہ ہے ہیپی میرڈ لائف۔ یہ سی ای او اور فاؤنڈر ہیں لائف لائن مینٹورنگ کے۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا ادارہ بنیادی طور پہ کیا کام کر رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں جو گھریلو مسائل ہیں خاص طور پہ میاں بیوی کے، ان میں کیا چیزیں اگر ہم اپنا لیں اور کون سی چیزوں پہ عمل کر لیں تو وہ حالات، واقعات، چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم سید سمر احمد صاحب، کیسے ہیں؟ السلام۔ سر، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کنسلٹنسی ٹریننگ کی طرف کیسے آئے اور آپ نے اپنا ادارہ لائف لائن مینٹورنگ یہ کب بنایا؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہم لائف لائن مینٹورنگ کا جو اسپیسیفک ایریا ہے جس پہ ہم ٹریننگ کر رہے ہیں اس کی طرف کیسے آئے؟ جی، تو بنیادی طور پہ یہ سفر شروع ہوا میری مسز کے انتقال کے بعد۔ تو ہم نے ایک اچھی اور خوبصورت زندگی گزاری، تو اس کے بعد میں نے ان کے اوپر لکھنا شروع کیا، وہ تحریریں مقبول ہونا شروع ہو گئی۔ تو جب وہ امپیکٹ کریٹ ہوا تو اس سے لوگوں نے کہا کہ اگر اتنی اچھی زندگی آپ کی گزری ہے تو اس کو آپ ہمیں تو خوشگوار ازدواجی زندگی جینی نہیں آتی، ہم تو سمجھوتے کی زندگیاں جی رہے ہوتے ہیں، پریشرز کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، تو اس کو پھر ہیپی میٹریمونیل لائف کی طرف موڑ دیں۔ تو وہاں سے پھر ہم نے اس کو اس طرف موڑا۔ پھر اس کے بعد تقاضا یہ آیا، اور آئی تھنک 260 آج اس کی اقساط ہو گئی ہیں، یعنی کہ شاید یہ اردو کی تاریخ کی سب سے بڑی سیریز تھی جو چل رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر لوگوں کا یہ آیا کہ اس میں تو کوئی ادارہ بھی ہونا چاہیے، تو پھر ہم لائف لائن مینٹورنگ کے ادارے کی طرف آئے۔ پھر تقاضا ہے کہ اس کی کوئی کتاب ہونی چاہیے، تو وہ کتاب آ رہی ہے۔ تو اس کے اندر پھر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں جو آگے کو ہم بیان کر دیں گے۔ سر، ابھی جو آپ کا ادارہ ہے لائف لائن مینٹورنگ، یہ کرنٹلی کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہا ہے اور ان کے کیا کرنٹ پروجیکٹس ہیں؟ دیکھیں، ایمبریلا جو ہے وہ تو میں نے بتا دیا کہ ہیپی میٹریمونیل لائف ہے۔ اس کے اندر ہم ٹریننگ کرتے ہیں، کوچنگ، کنسلٹنسی کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں، یہ 3 ایریاز ہیں۔ پھر اس کے نیچے ہیں جو اور برانچیز اسے کہہ لیجئے، یا اور جو ہمارے نکات ہیں یا اور جو ایریاز ہیں، تو اس میں ہم کورسز کرواتے ہیں، یعنی پری میرج کورسز ہیں، پھر پوسٹ میرجز کورسز ہیں، اور اسی طرح سے جو ہمارا کڈس براٹ اپ ہے اس کے حوالے سے کوچنگ ہم کر رہے ہیں۔ یعنی بچے جب بلوغت کی عمر میں آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہمارے ایڈریس نہیں کیا جاتا، اور نفسیاتی بھی ہوتے ہیں، جسمانی بھی ہوتے ہیں، تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنا، ان کی کوچنگ کرنا۔ پھر جو لوگ جو ینگسٹرز یونیورسٹیز کے اندر گئے ان کے بہت سارے ایشوز ہیں، یعنی والدین کے اندر لڑائی ہو گئی ہے، وہ ان کو بیان بھی نہیں کر سکتے، ان کا بریک اپ ہو گیا، ان کی اسٹڈیز بھی امپیکٹ کر رہی ہیں، تو ان کے اوپر ان کی کنسلٹنسی اور ٹریننگز۔ اور پھر جو اس کی بنیاد، یعنی بالکل پیچھے چلے جائیں تو افیکٹو پیرنٹنگ۔ لیکن ان کی ایمبریلا جو ہے، جو میں نے عرض کی ہے کہ اس کے اندر وہ ہے ہیپی میٹریمونیل لائف۔ اچھا سر، کسی بھی ریلیشن شپ کو خوشگوار رکھنے کے لیے، تازہ رکھنے کے لیے کون سی چیزیں ہیں جو وہ بہت ضروری ہیں، اہم ہیں؟ اور خاص طور پہ جب ہم میاں بیوی کی بات کرتے ہیں تو ان کے رشتے میں کچھ چیزیں جو آپ بتانا چاہیں کہ جس سے وہ جو مسائل بعد میں آنے والے وقت میں پیدا ہوتے ہیں یا جس سے بہت سارے لوگ گزر رہے ہیں، تاکہ وہ اس حد تک نہ پہنچے، اس سے پہلے چیزیں بہتر ہو جائیں؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر مجھے جو اس وقت آپ کے سوال پوچھنے پہ جو یاد آ رہی ہیں صرف وہ عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ یہ ہے کہ آزمائیں نہ ایک دوسرے کو کبھی،
ہمارے یہاں پہ لوگ آزمانا شروع کر دیتے ہیں یا غلط توقعات باندھ لیتے ہیں کہ اگر مجھے یاد پچھلی دفعہ سالگرہ رہ گئی تھی تو اس دفعہ اسے یاد رہتی ہے کہ نہیں، میں دیکھتی ہوں یا میں دیکھتا ہوں. تو آزمائے نہ. ہم انسان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کی سب توقعات پہ چاہ کے بھی پوری نہیں اتر سکتے. انسان ہے نا. اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر ماضی میں کوئی گناہ ہوا ہے تو خدا نے چھپا رکھا ہے، اسے چھپا رہنے دیجیے، اسے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ابھی کیسز آئے میرے پاس 1-2 دن پہلے، یہی مسئلہ تھا. تو ہم لوگ نہ وہ ظرف حاصل کرتے ہیں اور بیان کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے اگر پیچھے چھپی ہوئی ہیں چیزیں. اسی طرح سے اپنے ساتھی کو بھی اپنی طرح انسان سمجھیں. مطلب یہ ہے اس کا کہ جیسے آپ آئیڈیل نہیں ہیں، ہم آئیڈیل نہیں ہیں، ساتھی بھی آئیڈیل نہیں ہیں. ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس سے بھی غلطیاں ہوں گی. تو اس طرح سے کر کے پھر یہ لسٹ ہے 7-8 چیزوں کی جن کو ضرور شاید آپ کا فارمیٹ اجازت نہ دے اتنے ٹائم کی، لیکن میں نے یہ 3-4 چیزیں عرض کی ہیں. اس طرح سے اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا سر، جو زیادہ تر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس یہ رہا ہوگا کہ ان میں زیادہ تر ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے، یا وہ آپس میں صلح نہیں کرنا چاہتے، یا وہ جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. اصل وجہ کیا ہوتی ہے ان کے کہہ لیں کہ ان کے اندر جو ایک کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے اس کی؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پہ منہ دھو کے ہم شادیاں کر لیتے ہیں، نہ اس کی تیاری کرتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس ریلیشن شپ کو لے کے کیسے چلنا ہے، نہ اس کی رسپانسبلٹیز کا اندازہ ہوتا ہے. ہم بس شروع کر دیتے ہیں اس تعلق کو. اب اس میں جو مردوں کا ایشو ہوتا ہے وہ زیادہ تر ایگوئسٹک ہوتا ہے، اور جو خواتین کا ایشو ہوتا ہے وہ زیادہ تر جذباتی جو پہلو ہوتا ہے اس کے اندر ہرٹ ہونے والا زیادہ ہوتا ہے، جذباتی ہو جاتی ہیں. چونکہ سیکھا نہیں ہوتا تو پھر معمولی سی چیزیں، چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہوتے ہیں جو بڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ بڑے مسائل بن کے ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ڈس فنکشنل بھی ہو جاتی ہے فیملی، یا بروکن فیملی کی طرف چلے جاتے ہیں. سر، اگر کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے، ہمارے سننے والے جو ہمیں سن رہے ہیں، کوئی ہسبینڈ ہے، کوئی وائف ہے، وہ اس سچویشن میں سے گزر رہے ہیں، تو ابھی وہ 2-3 کام ایسے کون سے کر سکتے ہیں، ایک رینڈم جنرلی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، جس سے ان کا جو گھر ہے وہ بہتر ہو جائے؟ اچھا، ایک اگر تو وہ دونوں واقعی بہتر کرنا چاہتے ہیں گھر، اور دونوں کے اندر ساتھ چلنے کی نیت ہے، تو انہیں ایک فیصلہ تو کانشیسلی لینا ہے کہ کیا ہم نے چک کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا خوشگوار زندگی گزارنی ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی ہوگا اس کا ایک ہی جواب دے گا کہ خوشگوار، ہیپی میٹریمونیل لائف، ہیپی میرڈ لائف گزارنی ہے، سکون والی زندگی گزارنی ہے. اگر یہ چیز دونوں طے کر چکے ہیں، اور یہ کر لینی چاہیے زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر، کوئی بھی جب احساس ہو جائے تو وہ دیر نہیں ہوتی، تو اس کے بعد پھر اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے نا، کہ وہ چیزیں جو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں، ان سے بچنا ہے، جو امپروو کرتی ہیں ان کو لے کے چلنا ہے. میں اس میں ایک نشست آپ سے شیئر کرتا ہوں جو ہم نے بہت دفعہ کی اور اس کا ابھی تک 100% رزلٹ ہے. وہ شاید آپ کی جو ویورز ہیں ان تک بھی پہنچ جائے گی، بات خیر پھیل جائے گی. ایک نشست ہے، وہ آپ کوئی بھی اپنی آسانی کے مطابق کر سکتا ہے، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 1 مہینے کے بعد. اور اس میں 3 چیزیں بتائی جاتی ہیں، یعنی دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو امپروو کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، نقائص چننے کے لیے نہیں بیٹھ رہے ہوتے. اور پہلی چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے، اب اس میں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ الفاظ بہت اہم ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ میں وہ کون سی خصوصیات ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک انسپریشن ہوگی نا، ایک موٹیویشن ہوگی. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو پچھلی نشست کے اندر میں نے آپ کو توجہ یعنی میں نے آپ کو بتائی تھیں اور آپ نے ان کو امپروو کر لیا ہے. اب یہ ایک اور موٹیویشن ہوگی. اور تیسری بات ہوتی ہے، اس میں الفاظ دیکھیے کہ بہت اہم ہیں، کہ ایریاز آف امپروومنٹ کیا ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نقائص کیا ہیں، کمیاں کیا ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ہم ایک دوسرے کے کاؤنٹر پارٹس ہیں، تکمیلی حصے ہیں. ہم نے ایک دوسرے کو امپروو کرنا ہے. دنیا نے تو ہمیں نقصان پہنچا کے پھر سبق بتانا ہے، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو امپروو کرنا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ہیں جو زیادہ امپروو ہو سکتی ہیں، ہر ایک انسان کے اندر ہوتی ہیں. اب پہلے جو ایک پارٹنر ہے وہ بتاتا ہے، دوسرا خاموشی سے اسے سنتا ہے. یہاں پہ اگر کہیں غلط فہمی دوسرا، یعنی میں بیان کرنے والا اگر یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے ساتھی نے یہ بیان، یہ جو بات کی ہے اس میں وہ صحیح طرح سمجھ نہیں سکا، تو میں اسے کلیریفائی آخر پہ کر دیتا ہوں. پھر دوسرا ساتھی بیان کرتا ہے. تو یہ ایک ایسا سمجھ لیجئے ٹول ہے ہمارے پاس جو 100% رزلٹ دیتا ہے، اگر بیک اینڈ کے اوپر ایک دوسرے کو امپروو کرنے کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کے اوپر
نچھاور ہونے کی خواہش ہو. صحیح. اچھا سر، ہمارے ہاں جو میڈیا ہے ابھی کرنٹ، اس میں نیوز بھی ہے، اس میں انٹرٹینمنٹ میڈیا بھی ہے، اس کا کیا رول ہے اس ساری سچویشن میں؟ ظاہر ہے کہ خواتین بھی ٹی وی دیکھتی ہیں، مرد حضرات بھی دیکھتے ہیں، تو میڈیا کا رول پازیٹیولی پلے ہو رہا ہے؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا رول بحیثیت مجموعی پازیٹیو نہیں ہے، اور اس سے کمپلیکسٹیز بڑھ رہی ہیں. جو لائف سٹائل ہمارے یہاں دکھایا جاتا ہے اور جو سپرفیشل قسم کی زندگی دکھائی جاتی ڈراماز ہے جی، اور جو اس میں ایک آئیڈیلزم دکھایا جاتا ہے، وہ زندگی کے لیے لوگوں کو تیار نہیں کرتا، بلکہ غلط طرح کی توقعات باندھ دیتا ہے. ہم ایک آئیڈیل سا لائف پارٹنر چاہ رہے ہوتے ہیں، ایک آئیڈیل سی زندگی چاہ رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر کوئی بھی غیر ہمواری نہیں ہوگی، جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، جس میں کہیں اختلاف نہیں ہوگا. تو یہ نہیں ہوتا عملی زندگی کے اندر. تو میڈیا جو ہے وہ بہت کچھ تبدیل کر سکتا ہے. اب یہ دوسرا پہلو ہے، اور اگر وہ کنسٹرکٹیولی اس چیز کو، ان چیزوں کو اپلائی کرے، تعمیری طور کے اوپر ایسے ڈراماز بنے جو اصلاحی نقطہ نظر سے مطابقت رکھتے ہوں اور انٹرٹینمنٹ کو بھی پورا کریں، تو آبویسلی میڈیا تو ظاہر ہے کہ موسٹ انفلوئنشل پار ہے اس وقت دنیا میں. صحیح. اچھا سر، آپ کی انسپریشن، ویسے تو آپ نے شروع میں ایک واقعہ ذکر کر دیا، لیکن عام لوگ جو ٹریننگ کی فیلڈ میں منسلک ہیں یا جس سے کبھی آپ متاثر ہوئے ہوں کتاب لکھنے کے حوالے سے، بولنے کے حوالے سے، تو وہ کون سی شخصیت ہے؟ اچھا، اس میں تو بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے تعلقات، ہماری دوستیاں بھی اور اساتذہ بھی. تو جیسے پاکستان کی ٹریننگ فیلڈ کے اندر ہم شروع کے اندر اگر صرف پرٹیکولرلی یہ ٹریننگ کی فیلڈ کو لیں تو شروع کے اندر جیسے فائز سیال صاحب تھے، ان کو ہم پھر اس کے بعد سلطان خان صاحب تھے، وہ ہمارے استاد بھی ہیں اور وہ اعزاز یہ ہے کہ وہ دوست بھی رکھتے ہیں. اسی طرح سے قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک دوستی تھی اس وقت سے جب قاسم علی شاہ صاحب قاسم علی شاہ نہیں بنے تھے، تو اس وقت سے ایک تعلق ہے، آج تک ہے. تو اس طرح سے اس پورے سفر کے اندر بہت سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو اکیلے خود سے بن کے پہنچ گئے. ہاں، اپنا ایریا ضرور ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، ایکسپلور کرنے کی کوشش کی. سر، فیوچر میں آپ کن پروجیکٹس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ادارے کو لے کے، اور کون سا ایسا خواب ہے جو آپ نے دیکھا اور ابھی تک وہ پورا نہیں ہوا؟ میں نے بتایا کہ کورسز چلا رہے ہیں. ابھی ہمارا ایک زوم پہ پوری دنیا سے لوگ اسے جوائن کرتے ہیں. زوم پہ ایک کورس ہے اسی حوالے سے، میرج گائیڈنس کورس اس کا نام ہے. تو وہ 10 لیکچرز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور ٹوائس اے ویک ہوتا ہے. صحیح. اسی طرح سے جو ہمارے 2-3 کورسز اور آ رہے ہیں تو وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے. کتاب آ رہی ہے. اس کے علاوہ ہم اس پورے پروجیکٹ کو گراس روٹ لیول کے اوپر پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. جیسے سیالکوٹ میں بھی ہمارا سیشن ہوا، اب خانپور کی طرف جا رہے ہیں، چنیوٹ کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح 1-on-1 کنسلٹنسی یا 1-on-1 کوچنگ سیشنز جو ہیں وہ بھی ہم شہروں کے اندر کی طرف پھیلا رہے ہیں. اس کا ایک پروفیشنل یوٹیوب چینل ہے لائف لائن مینٹورنگ کے نام سے، پروفیشنل فیس بک پیج ہے، یعنی سوشل میڈیا اپیئرنس ہے. اور اسی طرح سے پھر اچھا یہ تو ہے وہ جو ہم کر رہے ہیں. صحیح. اب اس کے بعد ہم نیکسٹ فیز کے اندر ہم نے یونیورسٹیز کے اندر کانٹیکٹ کرنا شروع کیا ہے کہ ہم اس کو بطور ایک مضمون وہاں پہ انٹروڈیوس کروا سکیں، اور اگر ہمیں ایک پورا کریڈٹ اور کورس مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ کم از کم سرٹیفیکیشن سے اس کو شروع کر سکیں یا ورک شاپ سے اسے شروع کر سکیں. اسی طرح سے پھر کوشش یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو ہم یونیورسٹیز کے اندر ہو گیا. اسی طرح سے کورس کی شکل میں، جی کورس کی شکل کے اندر، یعنی سرٹیفکیشن کورس ہو گیا یا ورک شاپ ہو گیا یا پھر ایک فل کریڈٹ آر کورس ہو گیا. اس کے بعد پھر خواب یہ ہے کہ ہم اس کو گورنمنٹ سطح کے پہ ڈیل کریں اور ان کے ساتھ مل کے کوئی پروجیکٹس لانچ کریں، کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جس کو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. ہمارا گھر بیلنسڈ ہوگا تو ہمارا معاشرہ بیلنس ہوگا، متوازن گھر ہوگا تو معتدل معاشرہ اٹھے گا. ابھی یہ جو ہم ساری مشکلات اور نقصانات سانحات سے گزر رہے ہیں، سبھی کو نقصانات ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہے کہ ہمارا گھر بیلنس نہیں ہے. صحیح. سر، ایک سوال یہاں پہ میں آخر میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ مسکنسیپشن ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، خاص طور پہ میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم اگر علیحدہ ہو جائیں گے تو ہماری زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. اس مسکنسیپشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور چھوٹی چھوٹی جو لڑائیاں ہیں جن کا مطلب کوئی جواز بھی نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی کوئی بات سے بات نکلی اور لڑائی شروع ہو گئی، اس کا کیا حل ہے؟
دیکھیں غیر ضروری طور کے اوپر علیحدہ نہیں ہونا چاہیے اور غیر ضروری طور کے اوپر ساتھ نہیں رہنا چاہیے. یہ دونوں طرح کی مسکنسیپشنز ہمارے یہاں ہے. بالکل. یعنی فطری نظام کے اندر جو اس چیز کو یہ ایک راز ہے جسے ہماری سوسائٹی کے اندر کم سمجھا جاتا ہے کہ جو بروکن فیملی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہے ڈیمیج ہے اصل، یعنی جس میں طلاق ہو گئی ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا ڈیمیج ہے. لیکن بروکن فیملی سے زیادہ خطرناک فیملی ہوتی ہے ڈس فنکشنل فیملی، جس کے اندر ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، ایک ہی روم میں ایک ہی بیڈ کے اوپر ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں. اب اس کے جو امپیکٹس بچوں کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا طلاق ہے ہو گئی ہے تو اسی کے اثرات بڑے خراب آ رہے ہیں بچوں پہ، لیکن وہ جو ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں ہر وقت لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے اور پوری زندگی جو ان کے اوپر نیگیٹو ایفیکٹس آ رہے ہیں، ان کو ہم نوٹ نہیں کرتے، یہ زیادہ خطرناک ہے. اچھا سر، کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ شروع میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن بعد میں وہ بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. کمیونیکیشن گیپ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر ظاہر ہے کہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے ریلیشن شپ کو بھی نقصان ہوتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ خاموشی کے اوپر آپ بات پوچھیں. جی خاموشی پہ، مطلب دونوں حضرات یا دونوں میں سے ایک ٹوٹل خاموشی اختیار کر لیں، یہ درست ہے؟ یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ جب ایک شخص نے سپریس کر دیا ہو، بہت دبا دیا ہو، دوسرا جو ہے نا وہ مارے باندھے تعلق چلانا چاہ رہا ہو، تو وہ ایک بندہ کہتا ہے چلو میں بہت خاموش ہو جاؤں. لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور یا تو وہ جیسے روایتی سماج کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح سے پوری زندگی عکارت کر لیتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آ کے آؤٹ برسٹ ہو جاتے ہیں، دھماکہ ہو جاتا ہے، ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک راز ہے. پوری میٹریمونیل لائف کا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ کامیاب زندگی کا، ازدواجی زندگی کا راز کیا ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں 2 الفاظ، وہ ہیں سے اٹ، بولو، کہو. الہام نہیں ہوگا دوسرے ساتھی کے اوپر، آپ کہیں گے، اسے بتائیں گے تو ہی اسے پتہ چلے گا. تو اس لیے کچھ بھی ہو آپس میں گفتگو نہ روکیں. ہمارے ہمارے مینٹورز میں سے ہماری ٹیم کے اندر سے ضیاء زرناب صاحب ہیں، ان کی 16 سال ہو گئے شادی کو، تو آج تک جھگڑا نہیں ہوا. تو ان سے پوچھا ہم نے کہ جی راز کیا ہے؟ کہنے لگے جی جب شادی ہوئی تھی دونوں پڑھے لکھے تھے، ہم نے 2 ہفتے لگائے اس پورے تعلق کو آگے چلانا کیسے ہے. 2 ہفتے اس ہم نے لکھا باقاعدہ. تو اس کے اندر ایک چیز ہم نے یہ لکھی کہ چاہے کچھ ہو جائے لیکن ہم گفتگو کو بھی بند نہیں کریں گے، بول چال کبھی بند نہیں کریں گے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جاتا تھا حل نکل آتا ہے، کیونکہ ہم نے گفتگو بند نہیں کی. تو 16 سال کے اندر وہ یہ راز بتاتے ہیں کہ جب یہ دونوں گفتگو بند کر دیتے ہیں نا تو ایک تو گیپ آ جاتا ہے، دوسرا اس کی عادت ہو جاتی ہے، تیسرا غلط فہمیوں میں اضافہ ہوتا ہے. سر ایک شخص اگر بولنا چاہ رہا ہو، گفتگو کرنا چاہ رہا ہو، اور دوسرا شخص ہر وقت غصے میں رہے یا غصے کا مزاج ہو اس کا، یہاں پہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی حل ہے بتایا جائے. لیکن یعنی ہر وقت تو وہ غصے میں نہیں رہے گا نا. غصے کے وقت کے اندر بتانا اس کی ایگو کو ہرٹ کر دے گا یا اسے سینٹیمنٹل بنا دے گا. تو صحیح پرو ایکٹیو اپروچ کے تحت ہم دیکھیں کہ ہمیں متوجہ کب کرنا ہے، تو وہ خوشگوار لمحات ہوں گے. اس وقت ہم اس طرح سے بنا کے پیش کریں گے، یہ نہیں کہ تمہارے اندر کمی ہے، اس لیے کہ ہم نے ساتھ زندگی گزارنی ہے یار. تو اگر ہم اس طرح سے ایک دوسرے سے ہر وقت بحث مباحثہ کرتے رہیں گے تو یہ تو پھر ڈس فنکشنل ہو جائے گی چیزیں. تو اس لیے اس کا بھی حل یہی ہے کہ بتایا جائے اچھے انداز میں، پوری بات بولڈ انداز میں، دوسرے کو ہرٹ کیے بغیر. ٹھیک ہے سر، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم صاحب سے میں نے جیسے کہ عرض کیا ہے کہ ان سے تعلق ہمارا بہت پرانا ہے. جب وہ قاسم علی شاہ نہیں بنے تھے تو اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں وہ وقت بھی پتہ ہے جب وہ میٹرک کے اندر پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے. انہوں نے بتایا تو وہ پوری ایفرٹ جو ہے ہمارے سامنے ہے. پھر اس کے بعد جیسے کچھ طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو CSS کے لیے، کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے لیے تیار کرنا اور ان کو وظائف دینا، پھر مختلف جگہوں کے اوپر. یعنی میں نے جب قاسم صاحب کو بلایا ہے تو میرے کہنے پہ میری جتنی بھی جگہوں کے اوپر قاسم صاحب آئے وہ فری آف کاسٹ آئے ہیں. تو وہ آج کل کیونکہ یہ بات پھیلی بھی ہوئی ہے تو اس لیے بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بلانے کے اوپر وہ ہمیشہ فری آف کاسٹ آئے ہیں جتنی جگہوں کے اوپر میں نے بلایا ہے. اچھا یہ سارے کام نہ بھی ہوتے، اور بھی ہیں پروجیکٹس آپ لوگوں کے، اس کے اندر ثالثی کا پروجیکٹ بھی ہے، اور کچھ ریسرچ پروجیکٹس ہیں، کچھ وظائف دیتے ہیں، آپ اسکالرشپس دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ سب بھی نہ ہوں.
لیکن کسی شخص کی زندگی کے اندر یہ کنٹریبیوشن دے دینا کہ وہ مایوسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ اداس ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر ناکام فیل کر رہا ہے، اس کو کھڑا کر کے چلا دینا، یہ بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، زندگی بدل ہے۔ تو اس لیے اگر صرف یہی ایک کام قاسم صاحب کرتے تو یہی کام کافی تھا، تو لیکن انہوں نے اس سے ہٹ کے بھی بہت سارا کنٹریبیوٹ کیا ہے سوسائٹی کو، جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو اپنی محسنوں کی قدر نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ محسن کشوں کے ساتھ پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سید ثمر احمد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ انہوں نے جو ہے وہ رازوں میں بہت ساری باتیں ایسی بتائی ہیں جن کو اگر آپ فالو کر لیں تو آپ کے تعلقات، رشتے بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔